لے کر آیا ہوں وہ رمضان سے پہلے دعا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ رب تعالیٰ دوسرے کا بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے، رب ہم سب کو اپنا بندہ قرار دے رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے محبوب آپ سے سوال کریں، انی، میرے بارے میں۔ اب اس کا مطلب ہے رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں میرے بارے میں پتا ہے تو وہ آمنہ کا لاد محمد رسول اللہ ہے۔ کائنات میں رب کا پتہ ایک بندہ بتا سکتا ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب وہ آپ سے سوال کرے میرے بارے میں تو آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تم سے قریب ہے، اللہ تم سے قریب ہے۔ پھر کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور محبوب ان کو یہ خوشخبری سنا دو، اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، ان کی دعا، اجیب الداعی، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اور آگے ایک شرط رکھی، فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا، اے محبوب ان کو کہو کہ یہ میرا کہنا بھی مانا کریں۔ اگر ہم ان کی دعا سنتے ہیں تو پھر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حکم بھی مانے۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رب سے ہی مانگتے ہیں، ہمیشہ رب سے سوال کرتے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائیے رب سے کیسے مانگے، ہم رب سے کیسے مانگے؟ تو رب تعالیٰ سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کو گڑ گڑ کر مانگو، گڑ گڑا کر رب سے مانگو، آستہ مانگو۔ پوچھا یا رسول اللہ آستہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں اٹھ کر رب سے گڑ گڑا کر مانگو، رب دعا بھی کرنا، رب تمہاری دعا کو بھی قبول فرمائے گا، تمہیں اپنا بندہ بھی قرار فرما دے گا۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ رب تعالیٰ سے مانگا کیسے جائے۔ ایک بڑی خوبصورت بات، ایک عرصے تک میں اس بات کو بیان کرتا رہا، لیکن جب میں نے حدیث شریف میں اس کو پڑھا تو میرا دل بڑا باغ ہوا، آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب دعا کرو نا تو یہ نہ کہو یا اللہ جو تجھے بہتر لگتا ہے کر دے، جو بہتر لگتا ہے کر دے۔ اب ہمارے آخر والے بہت سے لوگ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو پتا ہے سب کچھ، جب تجھے پتا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک رب کو پتا ہے، لیکن رب یہ پسند کرتا ہے میرا بندہ مانگے مجھ سے۔ اچھا یہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا رب تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ جو رب سے دعا نہیں کرتا رب تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رب یہ چاہتا میرا بندہ مانگے مجھ سے۔
بندہ رب سے مانگے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب کہاں ہوتا ہے؟ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب کہاں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. بڑی بات ہے. ہم رب سے دعا کریں رب ہمارے ساتھ ہو اور جو مانگو رب عطا فرمائے. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. ایک اور بڑی خوبصورت بات رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی چٹی داڑھی والا, ایسی خوبصورت بات صرف امام الانبیاء ارشاد فرما سکتے ہیں. فرمایا جب کوئی چٹی داڑھی والا مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے. تھوڑا سا تو بولے یار, مدنی بھائی یہ بول نہیں رہے ہیں. جب کوئی چٹی داڑھی والا, سفید داڑھی والا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں. میں کمزوری سے بال سفید آنے کی بات نہیں کر رہا. میں آخری عمر میں جب سفید بال آ جاتے ہیں ہمارے بزرگوں کو, میں مسجد میں چلتے ہوئے شروع میں جب ان کو یہ پتہ نہیں تھا, میں نے بیان نہیں کیا, انہوں نے سنا نہیں تھا, تو میں چٹی داڑھی والے کو جاتے جاتے کہہ دیتا حضور میرے واسطے دعا کرنا. تو وہ پلٹ کر مجھے پتا کیا کہتا ہے, تسی ساڈے امام ہو, تسی خطیب ہو, تسی مولوی جے, تسی ساڈے واسطے دعا کرو, اساں تے گناہگار ہاں. تو میں نے کہا رب نے فرمایا چٹی داڑھی والا ہاتھ اٹھا دے تو میں اسے خالی نہیں موڑتا. اپنے ماں باپ کا حیا کرنا, اپنے ماں باپ کا حیا کرنا. اگر ان کے بال سفید ہو گئے ہیں تو رب نہیں ان کی ڈالتا, ان کی تو رب نہیں ڈالتا. اگر تو ان کا کہنا نہیں مانے گا تو پھر تو اپنا حال خود ہی دیکھ لے. جس کا رب بھی مانے تو نہ مانے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. آگے چلیے ایک بہت خوبصورت بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب سے کیسے مانگو؟ دل میں نہیں, دل میں نہیں, ہاتھ اٹھاؤ. اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اتنے بلند ہو جاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی. 3 طریقے حضور نے اس طرح ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی, حضور نے اس طرح مانگی, حضور نے اس طرح مانگی. اس پر کہیں سبحان اللہ. یہ دیکھیں اللہ اکبر, کائنات کا امام جس کے آگے ہاتھ پھیلائے اسے اللہ کہتے ہیں. یہ پھر ایسے ہاتھ اٹھا اور پھر ایسے ہاتھ اٹھا. اچھا یا اللہ کچھ اور دعا کے بارے میں ارشاد فرما. تو میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا جس پر فضل فرماتا ہے رب اسے اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اللہ کی قسم اس وقت آپ میں سب اللہ کے فضل کے سائے کے نیچے, اور پھر اس کے اوپر انعام دیا. فرمایا جس کو میں اپنے ذکر کی توفیق دوں پھر وہ میرا ذکر کرے. رب کہتا ہے جب بندہ مجھے پکارتا ہے بندوں کے اندر میں فرشتوں کے اندر اسے پکارتا ہوں.
یار یہ غلط بات ہے. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا فضل کہ بندہ جب اللہ کہے تو رب بھی اس کا ذکر فرمائے. فرمایا وہ بندوں میں کرے گا، میں فرشتوں میں کروں گا. اچھا دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں اسے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تیسری چیز فرمایا جب کوئی بندہ مجھ سے شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ بھول گئے آپ، اللہ کی قسم یہ بھول گئے، جب کوئی بندہ مجھ سے شکر ادا کرتا ہے تو میں اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہوں. کہتا جی سارے کام کرنے ہیں، مال وقت نہیں پیا. میں نے کہا جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرو گے رب بڑھا دے گا. اچھا دوسری یہ جو آخری بات اس کا ہے، فرمایا آخری بات چوتھی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. اللہ کی قسم کائنات میں رب کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا توبہ کرنے والے کا کرتا ہے. جتنا توبہ کرنے والے کا کرتا ہے. فرمایا جب کوئی مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل کیا ہے؟ تو رسول پاک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح ارشاد فرماتے ہیں. نبی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. اگر نبی بھی 100 مرتبہ رب سے توبہ کرے تو تیرا اور میرا کیا حال ہے؟ اور رب کے محبوب نے توبہ اس لیے کی کہ لوگوں کو توبہ کرنے آ جائے. جی آگے چلیے ایک بڑی خوبصورت بات، رب سے کیا مانگے؟ رب سے کیا مانگے؟ اللہ کی قسم ایسی خوبصورت بات رونٹے کھڑے کرنے والی. اگر آپ میری طرف توجہ کریں بھرپور، رب سے کیا مانگے تو میں کم سے کم درجہ آپ کو بتاتا ہوں. بڑا تو رب فضل ہے، اللہ تو اللہ اکبر ہے نا، سب سے بڑا ہے. چھوٹی بات بتاتا ہوں جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کرے، حاجت طلب کرے یا اپنی حاجات اس سے طلب کرے حتیٰ کہ وہ جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگے. سر بھائی شاہ جی رب سے کیا مانگے؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو میرے رب سے مانگ لینا. اور دوسری بات میرے آقا نے فرمایا اگر تسمہ بیان کیا اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہو، اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی رب سے سوال کرنا، رب تمہیں عطا فرمائے گا. فرمایا 3 بندوں کی دعا میرے ذمہ ہے. رب تعالیٰ اپنے ذمہ 3 بندوں کی دعا لیتا ہے. اب یہ بات سنیے گا. پہلا بندہ وہ ہے جو روزے دار ہو. جنہ نے رکھنے میں نہ انہوں نے کہنا سبحان اللہ. جو سارے نے رکھنے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق. فرمایا روزے دار جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میرے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی دعا میں رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہوں. دوسرا بندہ فرمایا
مظلوم. اب میں مولا علی کا آپ کو قول سناؤں, ایک دفعہ کہ سبحان اللہ. مولا مرتضیٰ کا, مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جو بدلہ لے لے نا لے لے, اس سے کم ڈریو, اور جو نہ لے سکے نا اس سے زیادہ ڈریو. پھر سنیے, جو بدلہ لے سکے اس سے کم ڈریو, جو بدلہ نہ لے سکے اس سے زیادہ ڈرنا. کہا مولا مرتضیٰ اس کا وجہ کیا ہے؟ جس نے لینا ہے اس سے ڈرے بندہ, وہ تو تلوار لے کر آ گیا. فرمایا اس نے تو بدلہ لے ہی لینا ہے, جو لے نہیں لے سکتا اس نے ہاتھ اٹھا کر کہنا یا اللہ تو اینے کو بدلہ لایا ہے. تو رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, اس لیے اس سے زیادہ ڈرنا. اور تیسرا بندہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اور بات آگے چلتی ہے. مدینہ شریف میں ایسے میرے ساتھ ہوا, ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ میاں بیوی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہوٹل میں سامان رکھا تو وہ ہمارا چوری ہو گیا, تو اس میں ہمارے پیسے تھے, تو اب ہم مسافر ہیں یہاں پر, پیسے نہیں ہیں, تو آپ ہماری کچھ مدد فرمائیں. تو ہم 4-5 دوست تھے وہاں پر جتنے بھی ہمارے قریب تھے. تو ایک بندہ اس میں میرے کان میں کہنے لگا چھاٹو منگنا انہاں دی عادت ہے. میں نے کہا یہاں پر ہم مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم مدینہ شریف میں مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور اتنا بڑا کہ رسول کے در پر کوئی تجھے کہے کہ مجھے دے. وہ جو کچھ تھا میں نے اسے پیش کیا. فرمایا مسافر آدمی پرس نکل گیا ہے, کرایہ نہیں ہے, روٹی کھانی ہے, اگر وہ کسی دروازے پر آ گیا تم نے دھکار دی ہے تو وہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے کہ یا اللہ مجھے روٹی عطا فرما, تو رب فرماتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ مسافر کی دعا کو قبول فرما لیتا. آگے چلیے جی. نبی علیہ السلام ایک بندہ دعا کر رہا تھا, ایسی خوبصورت بادشاہ تھی, اتنی خوبصورت, ایک بندہ دعا کر رہا تھا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل اس کی دعا ابھی نہ قبول کرنا. ایک بندہ دعا کر رہا تھا, رب نے کہا ہے محبوب اے جبریل اس کی ابھی دعا نہ قبول کروانا. یا اللہ تمہارا تو فرمان ہے کہ میں دعاؤں کو سننے والا ہوں, بندہ مانگے تو صحیح. اب ذرا سننا, اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتا ہے اے جبریل یہ جس آواز سے مجھ سے مانگتا ہے, یہ جس آواز سے ایسے کر کے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے بڑا پسند ہے, مجھے بڑا پسند ہے. یا اللہ پھر فرمایا انہوں مانگتے تھے, اس کو مانگنے دے, اس کا مانگنا مجھے پسند ہے. اچھا بندہ نیچے کیا کہہ رہا ہوتا ہے, یا اللہ تو میری سنتا ہی نہیں, یا اللہ تو میری سنتا ہی نہیں. رب کہتا ہے تیرا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے. ایک بندہ دعا کر رہا تھا, جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا اس کی دعا جلدی قبول کر لو, جلدی قبول ہو. یا اللہ پچھلے بندے کو کہتا تھا کہ اس کی دعا بھی ٹھہر کے قبول کرنی ہے, اس کی کہتا ہے کہ جلدی قبول کرنی. فرمایا ایدہ منگنا سانو اتنا پسند نہیں آیا, جو منگتے ہیں وہ عطا فرما دے ہو. بندہ نیچے کیا کہہ رہا ہے, رب میری سن, یہ کفر ہے کہ بندہ یہ کہے رب میری سنتا نہیں.
اچھا آگے چلیے جی. حضور اللہ اکبر کبیرہ. مولا مرتضیٰ کا ایک اور سنانے لگا. آج ویدہ شوکت صاحب سبحان اللہ نہیں یاد رہے ہیں. سیٹ ماشاءاللہ بڑی آواز نہیں آئی سبحان اللہ. کون آگی تھوڑی. مولا مرتضیٰ کا ایک اور فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے سونے کے پانی سے لکھوں تو مول نہیں چکا سکتا. میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے تو مولا علی فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کو مانگنے نہیں دیتا. رب پہلے اسے عطا کرتا ہے جو دعا کر رہا ہے, پھر وہ جس کے لیے کر رہا ہے رب اس کو عطا فرماتا ہے. سر جی میرے بھائی ایک عالم دین, آج لوگوں نے حقیقت جان لیا نا, ایسی خوبصورت بات اللہ کی قسم جس کا کوئی حساب نہیں. میں طویل جمعے اس پر 6 مہینے جمعے پڑھاؤں گا تو یہ موضوع ختم نہیں ہوتا, لیکن ایک آخری بات سناتا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عالم دین کا طالب علم قیامت والے دن رب اس کا حساب کرے گا تو اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے گا. اب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک شخص اسے ملے گا, اسے کہے گا حضرت مینو پہچان دے جے. وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا. کہتا حضور ایک مرتبہ سونے کے پانی سے لکھی جائے یہ بات تو کم ہے. ایک مرتبہ میں نے نا آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا. ایک مرتبہ میں نے آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا, آپ کو یاد ہے؟ وہ کہتا یار مجھے تو یاد نہیں. رب اپنے فضل سے اسے یاد کروا دے گا قیامت والے دن. ہاں بھائی تو نے مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. پھر اچھا میں نے تمہیں پانی پلایا تھا نا, رب سے کہو مجھے جنت دے. میں نے تمہیں پانی پلایا تھا نا, ہاں پلایا تھا. اب رب سے کہو وہ مجھے جنت عطا کرے, میں بڑا گناہگار ہوں. تو عالم دین رب سے قیامت والے دن ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ اس نے مجھے پانی کا گلاس پلایا اور تو نے کہا ہے کہ عالم دین شفاعت کرے گا, شفاعت کرے گا, تو میں اس کی شفاعت کے لیے سفارش کرتا ہوں. رب تعالیٰ میرے جنتی ہونے کی وجہ سے اسے بھی جنت عطا فرما دے. رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرما دی. خلاصہ کلام رمضان شریف ہے, دروازے پر نوک ہوگی. آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہیں, گھر میں بھی بیٹھے ہیں, دروازے پر نوک ہوگی اور بندہ روزے سے ہونا جی حضور تو وہ کہتا نہیں کہ میں نے افطاری کرنی ہے. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. میرے سامنے کھانا پڑا ہو افطاری کا, تو آپ میں سے کوئی بھائی آ جائے تو سب سے پہلے وہ میرے کھانے کو دیکھے گا کہ 2 بندوں کا ہے. کہتے تو تسی دینا ہے نا تاکہ آستہ آستہ آت رہے ہو جی. بندہ میرے پاس آئے وہ سب سے بابا جی یہی کرے گا نا, بندہ باہر سے آنے والا بندہ یہی کرے گا نا. اچھا وہ اب 100 مرتبہ سوچے گا میں اس کو 2 ہی تھے کھجورانے میں کیا کروں, مانگوں
جن کو آپ ہی تھوڑا ہے. اب وہ مولوی صاحب بھائی چھوٹا بھائی نمازی وہ دیکھ کر کہے گا میرے بھائی ایک تو کھا رہا ایک میں کھا رہا. جی ایسے ہی ہوگا حضور. کچھ لوگ کہتے نہیں پڑھنا پڑتا ہے, کچھ لوگ کہتے نہیں پڑھنا پڑتا ہے, وہ صرف اشارہ کرتے ہیں سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے